شکریہ جناب چیئرمین. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، چند ہفتے پہلے کی، کہ پاکستان کے موجودہ وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب ابھی وزیر خزانہ نہیں بنے تھے، تو ان کا ایک ٹی وی انٹرویو دیکھنے کا موقع ملا جس میں شوکت ترین صاحب نے موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید کی، اور ان کے انٹرویو کا لب لباب یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستانی معیشت کو طے پر لگا دیا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ چند دن بعد جب وہ جشن انکار وزارت منانے کے بعد وزارت قبول کر کے وزیر خزانہ کے عہدے پر ممتکن ہوئے تو انہوں نے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کی فلاسفی کے مطابق یو ٹرن نہیں لیا بلکہ اباؤٹ ٹرن کر لیا، اور انہوں نے اسی معیشت کو اور اسی حکومت کی کارکردگی کو جس پر وہ چند دن پہلے تنقید کر رہے تھے اسے انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کام نہیں ہوا، اور یہ کہ یہ بہت اچھا انہوں نے کام کیا، اور وہ بھول گئے کہ چند دن پہلے وہ اسی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر شدید تنقید کر رہے تھے. میں نے سنا ہے کہ ترین صاحب نے یہ بھی کسی جگہ کہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، وہ ٹھیک کہتے ہوں گے، وہ خود ہی وضاحت فرما دیں کہ ان کا کون سا بیان ٹھیک ہے، وزیر خزانہ بننے سے چند دن پہلے کا یا وزیر خزانہ بننے کے فوراً بعد کا. حالات یہ ہیں حضور کہ ہم نے بڑے بڑے وزیر دیکھے، خود بھی وزارتیں کی ہیں، لیکن یقین کریں ایسی نابغہ اثر ہستیاں ہم نے نہیں دیکھی. یعنی ایک سینئر وزیر کھڑا ہو کے اگر ایوان میں کہے کہ کے پی کے میں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی کچا مکان، تو پھر ماتم کرنے کے حالات بن گئے ہیں. نوشہرہ سے آپ آ رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ نوشہرہ کے حالات کیا ہیں. ایک اور وزیر موصوفہ یہ فرماتی تھی کہ موسم بہت اچھا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی ہے. ایک اور وزیر صاحبہ جو جوڈو کراٹے کی ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ سال کا پہلا حادثہ ہے جس میں 62 معصوم مسافر ریلوے کے جہاں بحق ہو گئے ہیں. لوگوں نے سر پیٹ لیا، یہ کس قسم کے لوگ ہیں. ایک اور صاحب وزیر ہوا کرتے تھے، شاید آج کل بھی وزیر ہیں، وہ بھاری بوٹ میز پہ رکھ کے ٹی وی میں ٹاک شو کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے. وہ لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، بارش تو خیر ہوئی کہیں نہیں ہے. ایک اور وزیر صاحب ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. میں خوش قسمت تھا، اس دن وہ بیٹ سین دیکھنے کے لیے موجود نہیں تھا. وہ اس ٹیبل پہ چڑھ کے اسی بجٹ بک کو اپوزیشن کو مار رہے تھے جو بجٹ آپ نے پیش کیا. یہ آپ کے وزراء کے حالات ہیں. ایک اور معاون خصوصی ہیں جنہوں نے گالیاں دینے میں بڑی مہارت حاصل کی ہے، بلکہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کو دے دی گئی ہے اس دن کے بعد. انہوں نے کہا ہے کہ ایٹمی پروگرام کو ہی رول بیک کر دینا چاہیے اگر انڈو پاک بات ہو جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا سے ہمارا معاملہ طے ہو جائے تو پھر نیوکلیئر کی ضرورت نہیں. ایک اور وزیر ہیں، اچھے خاصے وہ سیاسی کارکن تھے، وہ جب سے وزیر ہوئے ہیں وہ سائنسدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی وہ ارشمیدس بنتے ہیں، کبھی وہ آئنسٹائن کا بھی اتارتے ہیں، کبھی وہ رویت حلال کمیٹی کا رول ازیوم کر لیتے ہیں. سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے. بعض لوگ اچھے خاصے تھے مگر حکومت میں آنے کے بعد اور وزراء بننے کے بعد ٹوٹل بیلنس لوز کر گئے. وزیر اعظم صاحب کا میں ذکر کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہو جائیں تو آپ کو جیل جانا پڑتا ہے. چلیں جیل بھی چلے جائیں پھر آپ کے پروٹیکشن آرڈر نہیں ہونے دیتے، اور اگر آپ کے پروٹیکشن آرڈر ہو جائیں تو پھر وزیر اعظم سے نادر شاہی حکم آتا وزیر اعظم ہاؤس سے، اس کو ابھی لاہور کی جیل میں بھیجو، ہم رات کے 2 بجے یہاں سے جاتے رہیں اور صبح 6 بجے واپس آتے رہیں. بہرحال آپ کا دور ہے، آپ کو لایا گیا ہے، آپ کو اقتدار سنگھاسن پہ بٹھایا گیا ہے، تو آپ اپنا آپ تو دکھائیں گے اور آپ دکھا رہے ہیں. جناب والا، گزارش یہ ہے کہ جب اس ایوان کی ابتدا ہوئی، میں ذاتی طور پہ یہ میرا ذاتی موقف ہے، میں سمجھتا ہوں ہمیں مولانا فضل الرحمان کی بات ماننی چاہیے تھی، اور اس الیکشن کو جو جعلی الیکشن تھا جس کے اعداد و شمار مسلط کیے گئے تھے، اس پہ ہمیں اوتھ لینے نہیں آنا چاہیے تھا. یہ میری ذاتی رائے ہے. سیاست میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہرحال وہ اوتھ نہ لیا ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بہرحال ہم آ گئے کہ انتشار نہ پھیلے، جھگڑا نہ ہو،
جھگڑا پھیل گیا تو پاکستان افورڈ نہیں کرتا، یہ بھی ایک نقطہ نظر تھا، ہم آ گئے، لیکن آپ کو ہمارا آنا یا گوارا نہیں ہوا۔ ہم نے آپ کے 37-38 لوگوں کو برداشت کیا، آپ نے استعفے دیے، ہم آپ کے استعفے ڈی چوک سے اٹھا کے لائے، سینے سے لگائے اور آپ کو پیش کر دیے۔ کے پی میں آپ کی حکومت نہیں بن سکتی تھی، آپ سمپل میجورٹی نہیں رکھتے تھے، ہم نے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات نہ مانی اس وقت اور آپ کی حکومت بننے دی۔ آپ نے ایک دن بھی اس کی نہ شکر گزاری کی نہ اس حکومت، وہ حکومت آپ نے وفاق کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کی۔ یہ پاکستان کا ماضی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب یہ ایوان شروع ہوا تو قائد حزب اختلاف نے کہا کہ ہم چارٹر آف اکانومی ہمیں کر لینا چاہیے۔ آپ نے اس کا تماشا بنایا اور مذاق اڑایا اور کہا یہ تو این آر او مانگتے ہیں۔ جو ڈھنگ کی بات آپ کو کی گئی، فیٹ اف پہ آپ کو کوئی مشورہ دیا، آپ نے وہاں جو باتیں کمرے میں ہوئی پاکستان کے انٹرسٹ میں، ان کو آپ نے مسخ کر کے آپ کے وزراء نے جا کے ٹی وی پہ پیش کیا اور موٹیویشن ایک ہی آدمی کی ہے۔ اگر کوئی عقل کی بات وزراء کی طرف سے کہہ بھی دیتا ہے، بعض لوگ ہیں جو دانش کی بات کرتے ہیں، اس کو سنا نہیں جاتا، اس کو رگیدا جاتا ہے، اس کو ڈیویلیو کیا جاتا ہے۔ خیر، یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میں ایک بات بتا دوں سر، کوئی قوم معاشی خود مختاری کے بغیر، معاشی خود انحصاری کے بغیر آزادی حاصل نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم معاشی طور پہ غلام رہیں گے سپر پاورز کے، ہم کشکول لے کے دنیا میں پھرتے رہیں گے، حکومت کسی کی بھی ہو، ہم نہ خود مختار قوم کے طور پہ سامنے آئیں گے، نہ ایک آزاد قوم کے طور پہ سر اٹھا کر اپنی پالیسیاں بنا سکیں گے۔ یہی سچ ہے، یہ سچ ماضی میں بھی تھا، یہ سچ آج بھی ہے۔ لیکن معاشی عدم استحکام کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمیں پاپولر لیڈر جو ہیں ان سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی کو زیادہ پاپولر ہوتے برداشت نہیں کر سکتے، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، وہ بے نظیر بھٹو ہوں شہید ہوں، وہ میاں محمد نواز شریف ہوں، یا عمران خان صاحب جن کی ابھی باری نہیں آئی، خدا کرے وہ اس سے محفوظ رہ نہیں سکتے۔ جو اس ملک میں 18 وزراء اعظم کے ساتھ ہوا ہے وہی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، میرے بعض دوست اختلاف کرتے ہیں، ہمارے ٹرک پہ آپ کے لیے کرسی موجود ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس بار تو بڑا ہی ہاتھ ہوا ہے۔ نئے پاکستان کے نام پر ایسے ایسے خواب دکھائے گئے، ایسی ایسی باتیں کی گئی، گورنر ہاؤس یونیورسٹیز بن جائیں گے، وزیر اعظم 2 ملازموں کے ساتھ رہے گا۔ یہ میں نے نہیں کہا، آپ کے دعوے تھے۔ 92 کروڑ روپیہ آپ کا وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور آفس کا خرچہ ہے 1 سال کا، تو وہ 2 ملازموں کی بنیاد پہ ہوگا، ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے بھینسیں تک بیچ دی وزیر اعظم ہاؤس کی، گاڑیاں پہلے بیچیں دوبارہ خریدیں، پہلے سستی بیچیں پھر مہنگی خریدیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ریاستی جو اثاثے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ یہ امریکہ کا جو روز ویلٹ ہوٹل ہے، آپ نے کہا ہم بیچ دیں گے، ہاہاکار مچ گئی کہ بھائی اسے بیچنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو لیز کر دو۔ خیر وہ رک گیا۔ اب نئی کہانی سامنے آ گئی ہے کہ ایئرپورٹس اور موٹر ویز کو ہم گروی رکھیں گے۔ یعنی جو لوگ ایئرپورٹس بناتے ہیں، موٹر ویز بناتے ہیں، وہ تو ہوئے مجرم، وہ تو ہوئے چور، اور جو گروی رکھتے ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ تو یہ سوال آپ سب سے ہے، ان سے بھی ہے جو لے کے آتے ہیں ان کو، کہ یہ تو اب قومی اثاثے گروی رکھنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، تو حضور آپ کو یہ گروی کوئی رکھنے نہیں دے گا۔ اگر آپ یہ کام کریں گے، جتنی بھی سکت ہے اس اپوزیشن میں، یہ اس کو اپوز کرے گی، اس کو کرٹیسائز کرے گی۔ جناب والا، گزارش یہ ہے کہ بجٹ ابھی منظور نہیں ہوا اور آپ نے پیٹرولیم کی پرائسز بڑھا دی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف سے آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ آپ نے پیٹرولیم لیوی کو 5 روپے سے 30 روپے پہ لے کے جانا ہے۔ تصور فرمائیں، 2-2 ڈھائی روپے کر کے اگر آپ 3-4 ماہ میں یہ کام کریں گے، اور جب پیٹرولیم لیوی 25-30 روپے بڑھ جائے گی، مہنگائی کا عالم کیا ہوگا، بھوک کتنی پھیلے گی اور کساد بازاری کتنی زیادہ ہوگی۔ اور میں نے یہ بجٹ بک پڑھی ہے، 3-4 بار اس کو پڑھا ہے، گا گے گی کا راگ ہے یہ، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں۔ ایک طرف اسی بجٹ بک میں صفحہ 6 پر وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ گندم، چاول، گھی، چینی یہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور زراعت میں آپ نے صرف 12 ارب روپے رکھے ہیں، صرف 12 ارب روپے زراعت میں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہے، اور صفحہ 10 پہ آپ کہہ رہے ہیں، صفحہ 6 پہ کہہ رہے ہیں کہ
سوری صفحہ 6 پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بمپر کراپ ہوئی ہے. صفحہ 10 پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گیا ہے. آپ کی تو اپنی بجٹ تقریر کے اندر کنٹراڈکشنز ہیں جو آپ نے چھاپی ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ اگر گندم، چاول، گھی اور چینی آپ نے پاکستان میں امپورٹ کرنے ہیں تو آپ اپنی زرعی پالیسی کی کم از کم ناکامی کا اعتراف کر لیں. اس پہ اترائیں تو نہیں. لوگوں کو آپ غلط فگرز پیش کر کے آپ ان کو مس گائیڈ کتنی دیر کریں گے؟ آپ نے لکھا ہے بجٹ تقریر میں جی ٹڈی دل کے حملے سے کاٹن کی جو فصل تھی تباہ ہو گئی. تو لوگوں کو بتائیں کہ ٹڈی دل کا آپ افریقہ سے آنے کا انتظار کرتے رہے، وہ آپ کے ڈیزرٹس میں یہاں افزائش ہو رہی تھی اور آپ سوئے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ افزائش یہاں بھی ہوتی ہے. اور جب اس کے جھنڈ تیار ہو گئے اور وہ جھنڈ اڑے، حملہ ور ہوئے اور ہر چیز چٹ کر گئے، آپ کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. آخر آپ نے یہ بلا این ڈی ایم اے کے گلے میں ڈال دی کہ اب یہ ڈھول تم بجاؤ، اور لوگوں کی اربوں روپے کی فصلات تباہ ہو گئی. آپ نے بجٹ کے تقریر کے صفحہ 7 پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ کسان جو ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے. اندازہ لگائیں آپ. یہ ویسا ہی دعویٰ ہے جیسا پرویز خٹک صاحب کر گئے ہیں کہ نہ کوئی کچا مکان ہے نہ کوئی غریب ہے. بھائی کسانوں کی آمدن آپ نے کہا 3100 ارب روپے ہوئی ہے. پچھلے سال سے 800 ارب روپے، گویا 8000 کروڑ روپے زیادہ کما لیے کسانوں نے. وہ کون سے کسان ہیں؟ ہمیں ان کی شکل تو دکھائیں. انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. کسان کا تو پیٹ خالی ہے، اس کے گھر میں تو اناج نہیں ہے جو اناج پیدا کرتا ہے. اس کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کسان کی حالت بہتر ہو گئی ہے. خدا کا واسطہ غلط بیانی کتنی کرنی ہے؟ کم از کم آپ کالے کو سفید اور سفید کو کالا تو نہیں کر سکتے. آپ نے بجٹ سپیچ کے پیج 8 پہ بولا ہے کہ فی کس آمدنی میں اوسطاً 15% اضافہ ہوا ہے. کس کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے؟ وہ لوگ کدھر ہیں جن کی انکم بڑھ گئی ہے؟ اگر انکم بڑھی ہے تو مہنگائی تو 4 گنا بڑھ گئی ہے. وہ غریب آدمی ہے، وہ دہاڑی مزدور ہے، یا وہ کوئی آدمی ہے جو 2 4 5 لاکھ مہینے کا کماتا ہے، ہر بندہ رو رہا ہے، ہر شخص رو رہا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ فی کس آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ نے ترسیلات زر میں اضافے کی بات کی کہ فورن ریمیٹنس آ رہی ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے. تو ہونا نہیں تھا. جب ڈالر کی قیمت آسمان پہ جا پہنچے گی تو وہ لاکھوں پاکستانی جو باہر مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ کا پیٹ پالتے ہیں، ان کو وہ جو وہاں سے بیچتے ہیں زر مبادلہ کما کے، ان کے گھر کے خرچے ہی پورے نہیں ہو رہے. سو جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جن کے آپ بہت ہمدرد بنتے ہیں اور جو پیسے کما کے پاکستان بھیجتے ہیں، انہوں نے اپنی بیلٹ ٹائٹ کی ہے اور محنت زیادہ کی ہے اور زیادہ پیسے بھیجے ہیں تاکہ ان کے گھر کا بجٹ تو چلے، ان کے اخراجات تو پورے ہوں، اور آپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. جو آپ کا ڈسکریڈٹ ہے اسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے. تو جی گزارش یہ ہے کہ ریلوے پر میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. کاش کے سابق وزیر ریلوے یہاں موجود ہوتے جنہیں الزام لگانے کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا اور بیڑا غرق کر دیا اس شخص نے پاکستان ریلویز کا. میں یہ بات سواتی صاحب کے بارے میں نہیں کر رہا، سواتی صاحب کے ہاتھ سرا نہیں آ رہا، لیکن جس نے کباڑا کیا ہے، یعنی آپ دیکھیں ایک آدمی روز فائل بغل میں ڈال کے نیب کے دفتر جاتا تھا کہ کسی طرح اس پہ کوئی مقدمہ بنے، پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکے. مجھے جب یہ محکمہ ملا تھا نون لیگ کو 18 ارب روپے سالانہ ارن کرتا تھا. منافع کی بات نہیں کر رہا، ارن کرتا تھا. جب ہم نے چھوڑا 50 ارب سالانہ پہ ہماری ارننگ تھی. ہمیں جب خسارہ ملا تو وہ 32 ارب تھا، جب چھوڑا تو وہ 37 ارب تھا. انکم میں 32 ارب کا اضافہ ہوا، خسارے میں 5 ارب کا. آج آپ کی انکم وہی 50 ارب کے گرد گھوم رہی ہے 3 سال بعد، اور آپ کا خسارہ 60 ارب روپے کو چھو رہا ہے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا اس 5 سال کی محنت کا اور اس ٹرن اراؤنڈ کا جو کیا گیا تھا. آپ اندازہ لگائیے کہ جو پی ایس ٹی پی ہے، جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جو پیسے دیتی ہے وفاقی حکومت ریلوے کو، آپ نے 3 سال میں تقریباً 60 ارب روپے دیے جو خرچ نہیں ہوئے. ہم نے 120 ارب روپے ریلوے کو دیے تھے. کو میں بتاؤں کہ ہم نے جو نئے ریلوے اسٹیشن بنائے جن کی بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہے، ان میں کمرشل ایریاز ہیں. ان کمرشل ایریاز کو آپ نے صرف لیز کرنا تھا. آپ نے ان 11 ریلوے اسٹیشنز میں کسی ایک کمرشل ایریا کی 3 سال میں ایک دکان لیز نہیں کی. 300 کروڑ روپے ہم لگائے کہ ہم نے بنائی تھی سبی ہرنائی لائن. 300 کروڑ روپے پاکستان کا. پوچھیں بلوچستان والوں سے، وہ بن چکی ہے، آپ ٹرین نہیں چلا رہے 3 سال سے.
7 अरब रुपए आप बहावल नगर समासटा सेक्शन पे लगा रहे हैं, क्यों? एक्सीडेंट हो रहा है ML1 पे रोज, ML2 पे काम ठीक नहीं हो रहा। आप मेन लाइंस को छोड़ के एक ब्रांच लाइन पे 700 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, किसके कहने पे? मुझे पता है आप किसके कहने पे लगा रहे हैं। ये आपकी तरजीहात गलत है। आप कौमी खजाने का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मगर आप कर रहे हैं। रॉयल पाम क्लब जो कब्जा था, सारी जंग हमने लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट से वो जंग जीती गई। और एक वजीर साहब वजीर आजम को लड्डू खिला रहे थे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लड्डू जरूर खिलाते भाई। आज 2 साल हो गए वो रॉयल पाम क्लब, आपने उसकी इंटरनेशनल बिड करनी थी, किसी को देना था ताकि वहां से कोई 40, 50, 60 करोड़ साल का रेलवे को आता, 40 रुपए नहीं आ रहे। आप एक दुकान लीज करने की काबिलियत नहीं रखते, एक क्लब आप जो है वो बिड करके किसी कंपनी को आप दे नहीं सकते। आप बनी बनाई रेलवे लाइन जो नई बनाई है उस पर आप ट्रेन नहीं चलाते आप, और आप कहते हैं हमने बड़ा काम किया। पंक्चुअलिटी आपने बर्बाद करके रख दी है। और तो और मुसाफिर कोचेज आपकी शॉर्ट है। चेयरमैन साहब मुस्कुरा रहे हैं, ये भी रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, काफी इन्हें पता है। फ्रेट वैगन्स आपकी खराब हैं। और एक और इल्जाम लगाया गया जी ये लोकोमोटिव ज्यादा खरीदे थे। सुने जरा, टोटल लोकोस 461 हैं, उनमें वो 69 लोकोस भी शामिल हैं जो जनरल जावेद अशरफ काजी लेके कबाड़ खाने में खड़े कर गए हैं। उन्हें तो आज तक नहीं किसी ने बुलाया। जो मुल्क चलाते हैं, मुल्क को सर्व करते हैं, उनको घसीटते हो, उनको 1.5 साल जेल कटवाते हो। और जो लोकोस हम लेके आए हैं उन पे जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उनसे दुगनी अर्निंग वो रेवेन्यू की कमा के दे चुके हैं इसको, पाकिस्तान रेलवेज को। तो हम तो जेलें काट के आए, और जो वो लोकस जो नकारा स्क्रैप लेके आए हैं उनको कोई बुलाने वाला, उन्हें कोई कॉल अप नोटिस नहीं जाता। जरूरत है किसी की उन्हें कॉल अप नोटिस भेजे? आयशा वाइंडर प्लीज। सर मुझे बात तो मेरी पार्टी का टाइम है, पूरा करने दें आप। तो गुजारिश ये है कि टाइम जो है ना वो पार्टी कंज्यूम कर गई है। हमने जनाब आपको 142 के करीब नए लोकोमोटिव दिए थे, जिनमें 24 ओवरहॉल्ड लोकोमोटिव थे 5 साल में। आपने एक लोकोमोटिव 3 साल में ना ओवरहॉल किया ना नया ऐड किया। और आपके जो ओवर एज लोकोमोटिव हैं वो उनकी तादाद 234 है। अभी 234 लोकोस वो हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, और आप इल्जाम लगाते हैं कि हम ज्यादा लोकोस लेके आ गए हैं। तो रेलवे में ML1 पे, ML1 जी हमने बड़ा काम किया है। अरे भाई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हमने किया, प्रिलिमिनरी डिजाइन हम बना गए, उसके लिए SPV हमने बनाया। आपने क्या किया, आते ही आपने वो जो एक स्पेशल यूनिट था SPV उसको तोड़ दिया। अब तक कोई SPV नहीं बना। 3 साल में ML1 का फेज 1 मुकम्मल होना था और 160 पे ट्रेन फेज 1 में चलनी थी। अभी ऑन ग्राउंड काम शुरू नहीं हुआ। अभी आपने लोन निगोशिएट नहीं किया, अभी आपने रेट तय नहीं किए, आपने ML1 पे कुछ नहीं किया, और आप कौम से मुसलसल गलत बयानी करते हैं। तो गुजारिश ये है, इस पे अलग बात कर लेंगे किसी वक्त। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, मगर मेरी गुजारिश ये है, कोई ऐसा बजट जिससे लोगों की भूख कम ना हो, गुर्बत कम ना हो, बेरोजगारी बढ़ जाए, कसाद बदारी बढ़ जाए, उसे कामयाब नहीं नाकाम बजट ही कहा जाएगा। दूसरी गुजारिश ये है, आपके पास 2 बरस रह गए। आपने वजीर आजम साहब ने कहा जी कि अपोजिशन फौज को उकसाती है। बताओ भाई, फौज के किस अफसर को किस सियासतदान ने उकसाया कि आपकी हुकूमत खत्म की जाए? हम नहीं उकसाते, ना हमने उकसाना है। हम अपोज करेंगे आपको, क्रिटिसाइज करेंगे आपको, धरना दे के आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे, क्योंकि धरने दे के जब हुकूमतें गिराई जाती हैं तो फिर अगली हुकूमत भी धरने से गिरती है। आप इस खौफ से निकल जाएं बाहर, लेकिन आप कुछ करके दिखाइए। आपने पाकिस्तान की रियासत का मजाक बना दिया। आप जहांगीर तरीन के लिए अली जफर एडवोकेट मोहतसिब है, हमारी मोहतसिब नैब है। आपके 2 वज़रा पकड़े जाएं, 90 दिन में बाहर आए, हम 1.5 साल बाहर ना आए। आप जाके कोशिश करें कि हमारी जमानतें कैंसिल करवाएं, हम आपके साथ ये नहीं करेंगे। मैं इस पर बिल्कुल क्लियर हूं, क्योंकि कहीं इंतकाम का सिलसिला रुकना चाहिए, मगर आपने भी कहीं रुकना या नहीं रुकना? आपने ये मुल्क चलाना है या ये तमाशा लगाना है? यहां पे पाकिस्तान खतरात में घिरा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस मुल्क के लिए सोचें और गिरोही तस्सुबात और गिरोही सियासत से ऊपर उठ के सोचा जाए। मैं चेयरमैन साहब टॉक शोज में नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता कि मैं तंग आ चुका हूं। मैं समझता हूं हमारा सबका हाल तकरीबन ये है, अपने अपने ग्रोहों के लिए और अपने अपने विंग्स के लिए हम झूठ बोलने की आखिरी हद तक चले जाते हैं, और अपनी कब्र हमें याद नहीं है। कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की, किसी की सियासत में कोई कमी वाकया नहीं होती। मेहरबानी करें, आप एक नेशनल हार्मनी की बात करें। अब छोड़ दें रट,
کرپشن کی یہ چورن نہیں بکنے والا. اب تو عدالتیں بھی جاگ چکی ہیں اور عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں. تو آپ مہربانی کریں, جو وقت باقی ہے, دیکھیں ایک سوچ یہ ہے, چیئرمین صاحب یہ کام کی بات ہے, سن لیں اور مجھے کرنے دیں. ایک سوچ یہ ہے کہ آپ کی حکومت ناکام ہو, مگر اگر آپ کی حکومت ناکام ہوگی تو ریاست کو بھی ساتھ نقصان ہوگا, کیونکہ جب ادارے کمزور ہوں گے تو کسی نے آ کے ان اداروں کی ذمہ داری قبول بھی آپ کے بات کرنی ہے. یہ سوچ درست نہیں ہے. ہمیں پاکستان کے قومی اداروں کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. پاکستان تو ہم سب کا ہے. اس کلمے سے بھری چھت کے نیچے تو ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں. اس قائد اعظم کی تصویر کے سائے کے تلے تو ہم اکٹھے کھڑے ہیں. ہم دشمن تو نہیں ہیں ایک دوسرے کے. یہ جو نفرت ہم نے بو دی ہے, اس نفرت کو مہربانی کر کے کم کرنے کی کوشش کریں. ہمیں کوئی خوف خدا کے سوا نہیں ہے. ہمیں آپ کا کیا خوف ہوگا؟ آپ تو ہم سے بھی گئے گزرے ہیں. ہمیں آپ سے کیا ڈر لگے گا بھائی؟ ہم تو مارشل لاؤ کو چیلنج کرتے رہے ہیں. ایوب خان کے مارشل لاء کا مقابلہ کیا. میں بالکل انفرادی بات اس وقت کر رہا ہوں, جماعتی بات بھی کر رہا ہوں. مشرف کے مارشل لاء کا مقابلہ بھی کیا, یحییٰ خان کا مقابلہ بھی کیا, سول بادشاہتوں کا بھی مقابلہ کیا. 13-14 بار جیل جا چکے ہیں. یہ کوئی خوف نہیں ہے. لیکن پاکستان کے حال پہ رحم کریں. آپ سیدھے منہ سلام لینے کے لیے کسی سے تیار نہیں ہیں. آپ اپوزیشن سے ہاتھ بڑھا کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اکیلے چلائیں گے ملک کو؟ یہ جو اب امریکن پریشر آ رہا ہے, اگر مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب درست بات کہہ رہے ہیں کہ اڈے نہیں دینے, تو کیا آپ کو اس پہ سپورٹ نہیں لینی؟ کیا آپ نے اے پی سی نہیں کرنی؟ میں 2 تجاویز دے کے بات ختم کروں گا. ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں صورتحال بدل رہی ہے, وہاں ایک فلیش پوائنٹ بن رہا ہے, اور وہ خطے کے لیے ایک اور پاکستان کے لیے ایک سچویشن بن رہی ہے. یہ میری ذاتی تجویز ہے, جماعتی تجویز پھر نہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھلے آپ پارلیمنٹ کا ان کیمرا سیشن کریں یا پارلیمنٹ لیڈرز کو بلائیں, اور جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ بریف کریں کہ اس وقت افغانستان کی سچویشن کیا ہے, پاکستان کی پالیسی کیا ہے. ایک تھاٹ پروسیس سے گزریں, خدا کا واسطہ سنجیدگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. ہم ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, روٹی کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے. پاکستان کے دشمن اس نیوکلیئر ویپن کو ہم سے لینا چاہتے ہیں. ملک دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں, ہم ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے میں مصروف ہیں. مہربانی کریں, کافی ہو گئی ہے. 3 سال آپ نے اس میں گزار لیے, اس میں سے کچھ نہیں ملا آپ کو, آگے بھی کچھ نہیں ملنا. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ حکومت کو اب بھی چاہیے کہ جو وقت ان کے پاس بچا ہے وہ بجائے لان تان کرنے کے, متون کرنے کے اور گالی برگیڈ کو اور گالم گروچ کے لشکر بنانے کے, اس کی بجائے وہ پاکستان کو چلانے کی فکر کریں. کل لوگوں میں آپ نے بھی جانا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی بابر رحمان صاحب. جی محترم بابر رحمان صاحب, زاہد درانی صاحب 1 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں. جی ضرور. جی اسپیکر. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب چیئرمین, میں نے اس ایوان کے نوٹس میں پہلے بھی لایا تھا کہ میرے حلقے میں تصادم کا خطرہ ہے. جانی خیل میں ابھی بھی لاش پڑی ہے. دھرنے پہ تھے, نہ صوبائی حکومت وہاں پہ گئی ہے نہ وفاقی حکومت وہاں پہ گئی ہے. تصادم کا جو خطرہ تھا آج وہ تصادم ہو گیا ہے جناب اسپیکر. اور وہاں پہ پولیس نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے متاثرین پہ جو اسلام آباد آ رہے تھے, کیونکہ اسلام آباد والے ان کے پاس نہیں جا رہے تھے. جی پشاور والے وہاں انہیں جا رہے تھے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. جی علی محمد خان صاحب, تصادم ہو گیا ہے جناب اسپیکر. پولیس والے بھی زخمی ہیں. تھینک یو. جی بابر رحمان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب اسپیکر. پاکستان کی تاریخ میں بجٹ پہ 3 طرح سے گفتگو ہوئی. ایک بجٹ وہ تھا جو قائد اعظم علیہ رحمت کی ٹیم نے پیش کیا. دوسرا مختلف بجٹ وہ تھا جو سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد پیش ہوا تھا. وہ بجٹ